1100 سے زائد بچے زیر تعلیم ہیں اور ان سے یہ صرف اور صرف 100 روپے فیس لے رہے ہیں. پھر ہم نے کہا کہ فری آف چارج تو رہے گا لیکن لوگوں کی عزت نفس مجروح نہ ہو, کسی کو یہ احساس نہ ہو کہ یہ خیراتی ادارہ ہے, یہ چیریٹی اسکول ہے, ایک پروفیشنل طریقے سے چلاتے ہیں. تو ہم نے فیس 100 روپے لگا دی. تو الحمدللہ اب یہاں پر تقریباً 1200 بچے پڑھ رہے ہیں. اگر انسان اپنے تفریح کا انتظام نہیں کرے گا جائز طریقوں سے, اچھے طریقوں سے, اخلاقی حدود میں رہتے ہوئے, تو انسان کا پھر جو ذہن ہے وہ منفی سرگرمیوں میں زیادہ استعمال ہوتا ہے. کہ ہم دیگر مدارس کے بچوں کو بھی دعوت دے رہے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیے, ہم آپ کا ایک وظیفہ بھی دیں گے. نیشنل پوائنٹ کی ویڈیوز کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. السلام علیکم. نیشنل پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں حیدر عباس. ہمارے ساتھ موجود ہیں نجم سہروردی, پاکستان کے ابھرتے ہوئے سوشل ورکر, کیونکہ انہوں نے کراچی کے اندر ایک ایسا اسکول کھولا ہے جس میں ایک مہینے کے اندر 1100 سے زائد بچے زیر تعلیم ہیں اور ان سے یہ صرف اور صرف 100 روپے فیس لے رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں, کس لیے کر رہے ہیں, یہ جانیں گے نجم سہروردی سے. سر بہت بہت شکریہ, آپ نے نیشنل پوائنٹ کے لیے وقت نکالا. کیا فنومینا ہے, کیا ماڈل ہے, کس طرح رن کر رہے ہیں, کیسے خیال آیا, مختصراً اور جلدی پوچھنا چاہوں گا آپ سے. دراصل 2011 میں میں نے یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا یہاں پر مارٹن روڈ میں. کچھ دوست ہمارے, ہم پڑھ رہے تھے NED یونیورسٹی میں, تو ہمیں اندازہ ہوا کہ کوچنگ سینٹر بہت مہنگے ہیں. یا تو اگر آپ ایسے مناسب کوچنگ سینٹر میں جاتے ہیں جہاں پر فیس زیادہ نہیں ہے تو تعلیم کا وہ معیار نہیں ہوتا. تو میرے چھوٹے بھائی ہیں شہاب الدین سہروردی, میں ہوں, ہمارے دوست ہیں اور بہت سارے ہمارے حلقے کے لوگ ہیں جنہوں نے 2011 سے یہاں پر تعلیم کا ایک سلسلہ شروع کیا. فری آف چارج, ہم پیسے نہیں لیتے تھے, لیکن ہم تقریباً 9-10 سال تک 9th اور 10th کو پڑھاتے رہے. پھر سابقہ سالوں میں ہم نے 7th اور 8th کی بھی کلاسیں شروع کی. پینڈیمک کے دوران ہمیں اندازہ ہوا کہ تعلیم کا معیار ویسے ہی ہمارے ملک میں بہت ہی تنزلی کا شکار ہے اور اب تو بچے بالکل نہیں پڑھ پا رہے. تو پھر میں نے اس پروجیکٹ کو آن لائن شروع کر دیا. اچھا, آن لائن جب ہم نے کلاسیں شروع کی تو ہمیں آئیڈیا ہی آیا کہ سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اور بھی کچھ وینچرز شروع کرتے ہیں. تو وہ کلک کر گیا, لوگوں نے پسند کیا. مختصراً یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں اس سال ہم نے اس پروجیکٹ کو بہت زیادہ بڑھا دیا. اس پوری بلڈنگ کو رینوویٹ کیا, ہر کلاس میں AC لگائے, پروجیکٹر لگائے, کمپیوٹر لیب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بنائی. اور پھر ہم نے کہا کہ فری آف چارج تو رہے گا لیکن لوگوں کی عزت نفس مجروح نہ ہو, کسی کو یہ احساس نہ ہو کہ یہ خیراتی ادارہ ہے, یہ چیریٹی اسکول ہے, ایک پروفیشنل طریقے سے چلاتے ہیں. تو ہم نے فیس 100 روپے لگا دی کہ آپ 100 روپے دے دیجئے. بہت سارے لوگ 100 روپے بھی نہیں دے پا رہے کیونکہ یہاں پر جو لوگ آ رہے ہیں ان کی مالی جو سچویشن ہے وہ بہت ہی خستہ ہے. تو الحمدللہ اب یہاں پر تقریباً 1200 بچے پڑھ رہے ہیں. ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پہ 2-3 چیزیں آپ کی بہت زیادہ وائرل بھی ہوئی ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ جب کلاسز میں بہت زیادہ رش ہو گیا تو مسجد کے اندر کلاسز ہو رہی تھیں, اور دوسرا یہ دیکھا کہ آپ مدرسے کے بچوں کو جو ہے وہ کارٹونز دکھاتے ہیں یہاں پہ. تو یہ بڑی ایک اچھی ہیلدی ایکٹیویٹی ہے, اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ دراصل ہمارے ایک بہت ہی غلط تصور پایا جاتا ہے کہ جیسے دینی تعلیم الگ ہے, دنیاوی تعلیم الگ ہے. حالانکہ تصور تو ہولسٹک ایجوکیشن کا ہے جس میں ریلیجیس ایجوکیشن بھی آتی ہے, سیکولر ایجوکیشن بھی آتی ہے. تو یہ کوشش ہے کہ اس ہولسٹک ایجوکیشن کا جو سلسلہ ہمارے اسلاف میں, ہمارے بڑوں میں, مسلمانوں میں رہا, اس کو ریوائیو کیا جائے. یہ جو اسکول کی بلڈنگ ہے دراصل یہ ہمارے ٹرسٹ کی جگہ ہے اور یہ مدرسے سے ہی کنیکٹڈ ہے. یہ مدرسہ ہی تھا یہاں پر. اب مدرسے کے بچے مسجد میں چلے گئے ہیں تو ہم نے یہاں پر فل ٹائم اسکول کی تعلیم شروع کی ہے. اور اب یہ اسکول مسجد جا رہے ہیں. پہلے مدرسے کے بچے مسجد گئے اور اب مدرسے کے بچوں کے ساتھ اسکول بھی مسجد میں جا رہا ہے. اس میں کارٹون والی بات رہ گئی ہے میری. اور دوسرا یہ بتائیں کہ میں نے دیکھا بچوں کا اگر اسکول ہوتا ہے تو یونیفارم تو ہوتا ہے, یونیفارم نہیں ہے. دراصل کارٹونز یہ ہیں کہ جو اخلاقی دائرہ ہمیں مذہب نے بتا دیا ہے اس میں انٹرٹینمنٹ بہت ضروری ہے. اگر انسان اپنے تفریح کا انتظام نہیں کرے گا جائز طریقوں سے, اچھے طریقوں سے, اخلاقی حدود میں رہتے ہوئے, تو انسان کا پھر جو ذہن ہے وہ منفی سرگرمیوں میں زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو مدارس کے طلباء کو کارٹونز دکھانا,
ڈاکومنٹریز دکھانا, جدید دنیا سے متعارف کرنا اس لیے بہت ضروری ہے کہ تاکہ وہ اس دنیا کا ایک حصہ بن سکیں. یعنی کہ ہر عہد کا, ہر زمانے کا ایک ذہن ہوتا ہے, تو ہم اس عہد کے ذہن میں, اس زمانے کے ذہن میں کیا ان پٹ دے رہے ہیں, ہم کیا اضافہ کر رہے ہیں, یہ بہت بڑا سوال ہے. کہ ہم دیگر مدارس کے بچوں کو بھی دعوت دے رہے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیے, ہم آپ کا ایک وظیفہ بھی دیں گے. ہمارے دوست ہیں, بہت سارے لوگ اس میں کام کر رہے ہیں, کمپنیز ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہیں, تو ہم ان مدارس کے بچوں کو دنیا کی تعلیم دے کر, ہاں, پھر آپ کو جو ہے وہ آپ کو ایک وظیفہ ملے گا. مدارس کے بچوں کے لیے آفر ہے تاکہ جو اللہ نے ان کو دینی علم دیا ہے وہ ہم سب کے لیے مفید ثابت ہو جائے. ایک بات یہ رہتی ہے کہ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ, تو آپ کی جو اپنی گروتھ ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے کسی بھی حوالے سے. آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں, آپ کی پڑھائی کا سلسلہ متاثر ہوتا ہے, آپ جاب کر رہے ہوتے ہیں تو جاب متاثر ہوتی ہے. تو نجم سہروردی صاحب کا جو ہے وہ پڑھائی کا سلسلہ کہاں تک پہنچا اور جاب کتنی متاثر ہوئی؟ دیکھیے, میں 2019 میں لندن سے واپس آیا کراچی, برطانیہ میں میں نے ماسٹرز کیا. مذہب اور قانون میرا موضوع تھا وہاں پر. اس سے پہلے بھی اور اس سے بعد بھی صحافت سے تعلق ہے. میں ایکسپریس ٹریبیون کا اسلام آباد کا ایڈیٹر تھا جون تک. اب یہ ہوا ہے کہ میزان ایڈیبل آئل میں ایز اے CSR ہیڈ کام کر رہا ہوں. اسٹوڈنٹس آئے ہیں, آپ نے ان کے پیرنٹس کے انٹرویو لیے, تو یقیناً صورتحال بہت زیادہ اچھی نہیں ہے. والدین کی جانب سے اب کیا ری ایکشن ہے, اور جب وہ آئے ہیں تب ان کا کیا مسائل تھے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اس سال پہلی مرتبہ ہم نے لڑکیوں کے لیے تعلیم یہاں پر شروع کی ہے. اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا ہم 2011 سے پڑھا رہے ہیں, لیکن اس میں صرف لڑکے پڑھتے تھے. تو لڑکیوں کو کنونس کرنے میں 2 چیزیں بہت کارآمد ہوئیں. ایک تو یہ کہ الحمدللہ ہمارا ایک مذہبی اثر و رسوخ ہے. ہمارے دادا علامہ ریاض الدین سہروردی صاحب ساری عمر ان کی یہاں پر گزری مسجد میں, اور بہت مشہور شاعر ہیں, صوفی بزرگ ہیں وہ. اس کے بعد میرے والد صاحب بغدادی مسجد کے امام و خطیب ہیں. ہمارے فیملی کا ایک ریلیجیس ایک پرسپیکٹیو ہے, ایک ریلیجیس آئیڈینٹی ہے. تو ہم نے لوگوں کو قائل کیا کہ دیکھیں, ہمارے دین میں لڑکے اور لڑکی دونوں ہی کی تعلیم پر زور دیا گیا ہے. یہ ہر سطح پر لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے. جب اقرا بسم ربک الذی خلق سب سے پہلے کہہ دیا گیا پڑھو, تو پھر سب نے پڑھنا ہے نا, اس میں کوئی تفریق نہیں ہے. تو یہ تفریق کی جو باتیں ہوتی ہیں یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے. ہمارے دین نے, ہمارے مذہب نے سب کو تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے, تو اس میں اب اپنا کردار ہم ادا کر رہے ہیں چھوٹا سا. سیکنڈلی پھر ہم نے یہ کیا کہ پورے اسکول کو CCTV کیمراز سے جو ہے ہم نے پروٹیکٹ کیا ہے. کوئی بلائنڈ اسپاٹ نہیں ہے ہمارے اسکول میں, ریکارڈنگ ہوتی ہے ہمارے پاس. اگر پورے جو ہے اسکول میں کسی بھی جگہ کی ریکارڈنگ کسی کو دیکھنی ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. تو ہم نے پھر پیرنٹس کو کنونس کیا کہ یہاں پر انشاءاللہ ہم ایک اچھا ماحول دیں گے, ریکارڈنگز ہوگی, کوئی انشاءاللہ ایسی شکایت نہیں ہوگی. جناب, یہ تھے نجم سہروردی صاحب جو بہت سارے کام کر رہے ہیں, انگلش, اردو, چائنیز, عربک, پرشین, یہ سب بھی سکھا رہے ہیں. 100 روپے صرف اور صرف فیس لیتے ہیں, اور کچھ بچوں کو پڑھاتے ہیں اور پڑھنے کے پیسے دیتے ہیں ان کو. اور کچھ والدین کو جو ہے وہ جو بچے ان کے کام کر رہے تھے, چائلڈ لیبر سے منسلک تھے, ان کو ہٹا کے ان کا وظیفہ دیا ہوا ہے. مسجد کے اندر اسکول کھول دیا ہے, مدرسے کے بچوں کو پکڑ کے لے کر آتے ہیں اور کارٹون دکھاتے ہیں, اور بہت سارے کام ہیں جو انہوں نے کرنے. ہم دعا گو ہیں نیشنل پوائنٹ کی جانب سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مقاصد میں مزید کامیابی عطا فرمائے, اور آپ جو پاکستان کی ترقی کے لیے, کامیابی کے لیے, کامرانی کے لیے, سرفرازی کے لیے کام کریں, اس میں اللہ آپ کو مزید جو ہے وہ کامیاب کرے. نیشنل پوائنٹ سے حیدرآباد کو دیجیے اجازت. آف دا اسکول سے نجم سہروردی ہمارے ساتھ تھے, بہت بہت شکریہ.